الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زندگی بابندگی تابندگی، زندگی بابندگی تابندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. گرامی قدر سامعین، دینی اور اسلامی غیور بھائیوں، قرآن کریم کی ایک سورت کا مختصر سا حصہ پڑھا گیا ہے اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث نبوی پڑھی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو ہمارے لیے ایک عارضی ٹھکانہ بنایا ہے. ایک ایمان والے کی جو اصل منزل ہے وہ جنت ہے. دنیا ایک عارضی مقام ہے، ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ایک عارضی طور پر چند دن رہنے کی چیز ہے. اور دنیا کے لیے اتنی ہی کوشش کرنی چاہیے، اتنی ہی دوڑ دھوپ کرنی چاہیے جتنا کہ دنیا کے اندر رہنا ہے.
اور آخرت کے لیے، جنت کے لیے اتنی ہی کوشش کرنی چاہیے جتنا ہمیں جنت کے اندر رہنا ہے۔ اب آخرت کی زندگی اور جنت کی زندگی لامحدود زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، ابد الآباد تک کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی، تو اس کے لیے کوشش اور محنت بھی اتنی ہونی چاہیے، اور دنیا کے لیے محنت بھی اتنی ہونی چاہیے جتنا ہمیں دنیا کے اندر رہنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکا۔ افلح کے معنی کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے دل کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے دل کو پاک کیا، جس نے اپنے دل کو صاف کیا۔ مفسرین مثال دے کر اس بات کو یوں سمجھاتے ہیں کہ عالم ارواح کے اندر ہم سب کی روحیں اور قیامت تک جتنی بھی مخلوقات پیدا ہونے والی ہے، تمام کی تمام مخلوقات کی روحوں کو اللہ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ان سب سے ایک قول و قرار لیا، ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا، الست بربکم قالوا بلا۔ اللہ نے پوچھا بتلاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اور عالم الستو کے اندر، عالم ارواح کے اندر سب کی سب روحیں اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں ہر وقت لگی رہتی تھی۔ وہاں اللہ کی یاد کے علاوہ کوئی اور کام نہیں تھا، صرف اللہ کی یاد تھی، اللہ کا ذکر تھا، اللہ کی فرما برداری تھی۔ پھر اللہ نے فرمایا میں تمہیں دنیا کے اندر بھیجوں گا اور پھر تمہارا امتحان ہوگا۔ دنیا کے اندر تمہیں بھیجوں گا امتحان کے لیے، امتحان کی تیاری کے لیے، کہ تم دنیا کے اندر رہ کر بھی مجھے یاد کرتے ہو یا دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر کے، دنیا کے مال و متاع کی حرص میں پڑھ کر کے مجھے بھلا دیتے ہو۔ تو اللہ نے ان سب کو اب دنیا میں بھیجنا ہے۔ ہر روح کا جو وقت ہے دنیا میں آنے کا، اس وقت پر وہ روح دنیا میں آئے گی، اور جتنا زمانہ اسے دنیا میں رہنا ہے اتنا زمانہ رہ کر کے پھر واپس اللہ کے پاس جائے گی۔ تب اللہ تبارک و تعالی اس سے حساب لیں گے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا سنورنے کے لیے، بننے کے لیے، اور اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے۔ دنیا سنورنے کی جگہ ہے، دنیا اپنے آپ کو بنانے کی جگہ ہے۔ جس طریقے سے ایک بچے کی نشو نما ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، رحم دانے کے اندر ہوتی ہے، جیسے اس کی نشو نما ہو گئی وہ پھر ہمیشہ ویسا ہی رہے گا۔ ماں کے پیٹ سے نکل کر دنیا میں آ گیا، اب اگر اس میں آپ کوئی تبدیلی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو۔ ماں کی پیٹ میں رہتا ہوا وہ گورا تھا یا کالا بنا ہے، یا پھر اس کی جیسی نشو نما ہے، کوئی لولا ہوتا ہے، کوئی لنگڑا ہوتا ہے، کوئی کیسا ہوتا ہے، کوئی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ جیسی نشو نما ماں کے پیٹ میں بچے کی ہو گئی اور ماں کے پیٹ سے نکل کر دنیا میں آ گیا، اب یہ ایسا ہی رہے گا۔ اگر کوئی گورے رنگ کا ہے تو آپ اس کو کالا نہیں کر سکتے ہو، کوئی کالا ہے تو اس کا گورا نہیں کر سکتے ہو۔ کوئی نابینا پیدا ہو گیا، اب آپ پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کر اس کی آنکھیں نہیں دے سکتے ہو۔ کوئی بہرا پیدا ہو گیا، پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کر اس کو سننے کی طاقت نہیں دے سکتے۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی نشو نما ہوتی ہے اور پھر یہ ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہے۔
اسی طریقے سے زمین و آسمان کے بیچ میں اسی دنیا کے اندر ہمارے دل کی نشو نما ہوتی ہے. جیسے اس دل کی نشو نما اور تربیت ہوگی آخرت کے اندر، ویسا ہی اس کو پھل ملے گا. اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کافر لوگ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم. جب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ایک ایمان کا نور دے گا، نماز کا نور دے گا، روزے کا ایک نور عطا کرے گا، زکوٰۃ کا ایک نور عطا کرے گا، قرآن کریم کی تلاوت کا ایک نور ملے گا، ذکر کا ایک نور ملے گا، اللہ کی اطاعت کا ایک نور ملے گا، اور اسی نور کی روشنی میں یہ پل صراط کو پار کریں گے اور جنت میں جائیں گے. جب یہ اپنے نور کے اندر چل رہے ہوں گے ایمان والے، کافر لوگ ان کو دیکھیں گے یہ تو آرام سے گزر کے جا رہے ہیں، ہم یہاں پیچھے رہ گئے، اٹک گئے. تو یہ کافر بلائیں گے انظرونا، رک جاؤ، ہمیں بھی ہماری طرف توجہ کرو، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہارے نور سے آج فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ اس روشنی میں چل کر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں. اس وقت ایمان والے پلٹ کے جواب دیں گے ارجعوا، لوٹ جاؤ، فاقتبسوا من نورکم، تم اپنے نور کو تلاش کرو. دنیا میں تم نے کوئی نور حاصل کیا تھا اس کو ڈھونڈو، اگر نہیں کیا تھا تو آج ہمارا نور تمہیں نہیں ملے گا. تو ایمان کا ایک نور ہوتا ہے، ایمان والے اعمال کا ایک نور ہے. اسی نور کے اندر اور اسی روشنی کے اندر کل قیامت کے دن یہ ایمان والے جنت میں جائیں گے. اور جنہوں نے کفر کے ساتھ زندگی گزاری، شرک کے ساتھ زندگی گزاری، نفاق کے ساتھ زندگی گزاری، فسق و فجور کے ساتھ زندگی گزاری، گناہوں والی زندگی گزاری، ان کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا. یہ تاریکی کے اندر، اندھیرے کے اندر جدھر دیکھیں گے انہیں ہر جگہ تاریکی تاریکی نظر آئے گی. پھر یہ دوسروں سے کہیں گے کہ تمہارا نور ذرا ہمیں دے دو، تو اس وقت کہا جائے گا آج ہمارا نور تمہیں کام نہیں آئے گا. اسی لیے فرمایا گیا کہ دنیا یہ نور حاصل کرنے کی جگہ ہے، یہ بننے کی جگہ، یہ سنورنے کی جگہ ہے. یہاں جتنا اپنے ایمان کو مضبوط کر لو گے، جتنی اپنی نماز کے اندر خشوع لا سکتے ہو، خضوع لا سکتے ہو، نماز کو جتنا پیار و محبت کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، جتنی پابندی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، اتنی خوبصورت بنا کر کے اللہ کے سامنے پیش کرو. آپ جتنے روزے رکھ سکتے ہو، جتنا اللہ کی راہ میں دے سکتے ہو، جتنا اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو، یہ سب دنیا میں کر لو. آنکھ بند ہونے کے بعد موت کا فرشتہ جب آ جائے گا پھر یہ سب کے سب دفتر بند ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. جو کچھ کرنا ہے سب پہلے ہی کر لو. پھر تو آپ کو اس کا پھل ملنا ہے اور اس کا اجر ملنا ہے، اس کے اوپر آپ کو جو بدلہ ملنا ہے وہ ملے گا. وہاں آپ کے لیے کوئی بھی عمل نہیں ہے، کوئی بھی کام نہیں ہے. جو کچھ بھی کرنا ہے، بننا ہے، سنورنا ہے، وہ اسی دنیا کے اندر اور اسی زندگی کے اندر بن لو، سنور جاؤ. اور جو اس دنیا کے اندر سستی کے اندر، غفلت کے اندر، گناہوں کے اندر زندگی گزار کر چلے جائیں گے، آخرت کے اندر ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. احادیث کے اندر الگ الگ برائیوں کو اور الگ الگ گناہوں کو، الگ الگ سیئات کو بیان کیا گیا ہے. جب کوئی بندہ اپنے دل کو سنوار لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اخلاق کو، اس کے اعمال کو، ہر چیز کو سنوار دیتا ہے. اور جب دل نہیں سنورتا ہے تو اس کے اعمال، اخلاق سب کچھ بگڑ جاتے ہیں. انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کے اندر روح ہے.
اور ان دونوں کی الگ الگ بیماریاں ہیں، جسم کی الگ بیماریاں ہیں اور روح کی الگ بیماریاں ہیں، جسے کہتے ہیں جسمانی بیماری اور روحانی بیماری۔ جسمانی بیماری، کبھی آپ کی آنکھ میں درد ہو گیا، کبھی کان میں درد ہو گیا، کبھی سر میں درد ہو گیا، کبھی پیر میں چوٹ لگ گئی، کبھی آپ گر کے گئے ٹھوکر لگ گئی، کبھی آپ کو بخار نزلہ ہو گیا، یہ آپ کی جسمانی بیماریاں ہیں۔ اس کے لیے دنیا کے اندر دوائیاں ملتی ہیں، ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، دوائیاں دیتے ہیں، آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ روحانی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، حسد کی بیماری، کینے کی بیماری، کسی سے بغض رکھنے کی بیماری، غیبت کی بیماری اور آپ کے نفاق کی بیماری، اسی طریقے سے غصے کی بیماری، تکبر کی بیماری، عجب کی بیماری، یہ سب ہماری روحانی بیماریاں ہیں۔ جب تک ہم ان روحانی بیماریوں سے پاک نہیں ہوں گے اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں ہر ملک کے اپنے قانون بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو عمرے کے لیے جانا ہے، حج کے لیے جانا ہے، آپ کو ٹیکہ لگانا پڑتا ہے۔ حاجیوں کے ٹیکوں کے کیمپ لگتے تھے کہ فلاں جگہ پر حاجیوں کے ٹیکوں کا کیمپ لگا ہے، جن کو بھی حج کو جانا ہے سب ٹیکے لگوا کے آؤ۔ یہ ٹیکہ کیوں لگواتے ہیں؟ سعودیہ گورنمنٹ کا قانون بنا ہوا ہے کہ آپ کے ٹیکہ لگا ہوا ہو تو ہی آپ ہمارے یہاں آ سکتے ہو، اس کے بغیر آپ کا ہمارے ملک کے اندر انٹری نہیں ہوگی، آپ داخل نہیں ہو سکتے ہو۔ تو آپ کو ٹیکہ لگوانا پڑتا ہے، اس کا سرٹیفکیٹ بھی دینا پڑتا ہے، تب جا کے آپ انٹر ہو سکتے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے یہاں بھی دستور ہے، اللہ کی جنت میں وہی جا سکتا ہے جو روحانی بیماریوں سے پاک ہو، جس میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ کپٹ نہ ہو، تکبر نہ ہو، غصہ نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ ذرہ کس کو بولتے ہیں؟ ہماری فضا کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جو دکھتے بھی نہیں ہمیں۔ کبھی کبھی جب پورا کمرہ بند ہو، اندر کہیں روشنی آ رہی ہو، اس میں سے یوں ہم کو نظر آتے ہیں ہلکے ہلکے، انہیں ذرات کہتے ہیں۔ ایک اتنے ذرے کے برابر بھی اگر ہمارے دل کے اندر تکبر ہے، کبر ہے، تو ہم جنت میں داخلے سے روک دیے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الکبریاء ردائی، بڑائی یہ میری چادر ہے، تکبر میری صفت ہے، جو انسان اس کو لینا چاہے گا میں اسے ذلیل کر دوں گا۔ جو میری صفت کو اپنانا چاہے، جو میری چادر کو کھینچنا چاہے، جو میری طرح بننا چاہے، میں اسے ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ بڑے بول بولنا، اپنی اوقات سے بڑھ کر باتیں کرنا، یہ انسان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ مفسرین نے اس کی تعریف کی ہے، بطر الحق کی وغمت الناس، حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ دو چیزوں کا نام تکبر ہے۔ آپ کے سامنے کوئی حق بات آ گئی، قرآن کی آیت آ گئی، نبی کی حدیث آ گئی، پھر بھی آپ اپنے عمل پہ جمے اڑے ہوئے ہو کہ ہم تو نہیں مانتے اس کو، ہم نے تو اپنے باپ دادا سے جو عمل پایا ہے وہی صحیح ہے، تو آپ کے اندر تکبر کی صفت ہے۔ یا آپ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے افضل سمجھتے ہو کہ میں تو بہت اچھا ہوں، فلاں آدمی گھٹیا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ یہ چیز اگر آپ کے اندر ہے تو ابھی تک آپ کے اندر تکبر کی بیماری ہے، اور اس بیماری کے ساتھ میں آپ جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتے ہیں، جنت میں بھی روک دیے جائیں گے۔ اس بیماری کو دور کرنا ہے، اس بیماری کو ختم کرنا ہے۔ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن کبر وضعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی کو اپناتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں، اور جو تکبر کرتا ہے، اپنی بڑائی جتلاتا ہے، لوگوں پر اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے، اللہ اس کو لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل کر دیتے ہیں، رسوا کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کے نگاہوں میں اسے کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل کر دیتے ہیں۔ مخلوق کی نگاہوں میں وہ کتے اور خنزیر سے بھی ذلیل ہوتا ہے، اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ تکبر بہت ہی بری چیز ہے۔ بڑے بول بولنا، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، دوسروں کو نیچے سمجھنا، یہ ذلیل و رسوا کرانے والی چیز ہے۔ دوسری روحانی بیماری غصہ۔ ایک صحابی حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ آپ نے فرمایا غصہ کرنا چھوڑ دو۔ انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اور کوئی نصیحت کریں۔ آپ نے فرمایا غصہ کرنا چھوڑ دو۔ تیسری مرتبہ پھر عرض کیا یا رسول اللہ اور کچھ نصیحت کریں۔ آپ نے فرمایا غصہ کرنا چھوڑ دو۔ تینوں مرتبہ یہی نصیحت کی، غصہ کرنا چھوڑ دو، غصہ کرنا چھوڑ دو، غصہ کرنا چھوڑ دو۔ آدمی کا پارا ہائی ہو جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گالی گلوچ کرے، غصہ کرے، بد زبانی کرے، بد کلامی کرے، یہ غصے کی علامت ہے۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی غلطی پر برہم ہو جانا بالکل، اور اس کو ماں بہن کی گالی دے دینا، اور اس کے ساتھ میں بد سلوکی کرنا، بد کلامی کرنا، یہ غصہ ہے۔ اور یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے، خطرناک مرض میں سے۔ اس مرض سے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو 3 مرتبہ یہی وصیت کی، غصے کو چھوڑ دے، غصے کو چھوڑ دے، غصے کو چھوڑ دے، لا تغضب، غصہ نہ ہو۔ تیسرا روحانی مرض، تیسری روحانی بیماری، کسی سے حسد و بغض رکھنا۔ حسد کہتے ہیں کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، کوئی عہدہ دیا، کوئی مقام دیا، آپ اس کے اس عہدے کو دیکھ کر، اس مقام کو دیکھ کر، اس نعمت کو دیکھ کر دل میں جل رہے ہو، اس کو یہ کیوں ملا ہے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس سے یہ چیز چھننی چاہیے۔ یہ کچھ لوگوں کے اندر بیماری ہوتی ہے۔ معاشرے کے اندر ایسے ہزاروں افراد پائے جاتے ہیں، کسی نے دکان لگائی، اس کی دکان اچھی چل گئی تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے بھائی کی دکان اچھی چل رہی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی ہے، اس کی دکان اچھی کیوں چل گئی، اس کا کاروبار اچھا کیوں چل گیا، اس کو اللہ عزت کی روزی کیوں دے رہا ہے، یہ مہینے کے اتنے کیوں کما رہا ہے، اس کے پاس یہ پیسے نہیں آنے چاہیے، اس کی دکان نہیں چلنی چاہیے، اس کا کاروبار نہیں چلنا چاہیے، بس دل ہی دل کے اندر کھڑتے ہوں گے اور جلتے ہوں گے، اسی کو حسد کہتے ہیں۔ اگر آپ یہ تمنا کریں کہ اللہ نے اس کی دکان چلائی ہے، میری بھی دکان چلا دے، اسے غبطہ کہتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ کر سکتے ہو۔ کسی کا کاروبار چل پڑا، آپ بھی تمنا کریں اس کا کاروبار چل پڑا ہے، اللہ میرا بھی کاروبار چلائے، یہ جائز چیز ہے، آپ کر سکتے ہو۔ لیکن کسی کا کاروبار دکان چل پڑے اور آپ دل کے اندر آپ کو جلن ہو کہ اس کی یہ چیز چل کیوں رہی ہے، بند ہونی چاہیے، یہ حسد ہے، اور یہ روحانی بیماری ہے۔ اس بیماری کے ساتھ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، اس کو جنت سے روک دیا جائے گا کہ میرا فلاں بندہ ترقی کر رہا تھا، اس کی دکان اچھی چل رہی تھی، اس کا کاروبار اچھا چل رہا تھا، تیرے پیٹ کے اندر جلن ہو رہی تھی، تیرے دل کے اندر جلن ہو رہی تھی، تیرے لیے میری جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے، روک دیا جائے گا وہاں پر۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام
مسجد میں تشریف فرما ہے، آپ کے گرد صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو آدمی یہ چاہے کہ میں دنیا ہی کے اندر جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہوں تو ابھی ایک بندہ آئے گا، اس کو دیکھ لینا، یہ جنتی بندہ ہے۔ ایک صحابی آئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور چلے گئے۔ حدیث میں لمبا واقعہ ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں 3 مرتبہ نبی نے بشارت دی اور تینوں مرتبہ ایک ہی بندہ آیا، اسی بندے کے بارے میں کہ جو دنیا کے اندر جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے، ابھی ایک بندہ آئے گا، اس کو دیکھ لینا، یہ جنتی بندہ ہے۔ اور تینوں مرتبہ وہی بندہ آیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں ذرا اس کے ساتھ رہ کر اس کا عمل دیکھوں، کیا عمل کرتا ہے، میں بھی وہ عمل کروں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اس آدمی کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اس کے گھر گیا، میں نے کہا میں نے 3 دن آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اس نے کہا آرام سے رہو۔ میں ان کے گھر 3 دن مہمان کی حیثیت سے رہا، میں نے اس کے عمل کو دیکھا، لیکن مجھے کوئی خاص عمل نہیں دکھا، بس 5 ٹائم کی نماز پڑھتے تھے اور پورے دن اپنا حلال کا کاروبار کرتے تھے، اور کوئی خاص عمل میں نے دیکھا نہیں۔ تیسرے دن میں نے پوچھا اللہ کے بندے تمہارا ایسا کیا عمل ہے؟ 3 مرتبہ نبی نے بشارت دی اور تینوں مرتبہ تم آئے۔ تو ان صحابی نے بتلایا میرے پاس کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے، میں جب رات کو سوتا ہوں تو دل کے اندر ایک نیت کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی سب مخلوقات کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ مجھے نہ کسی سے بدلہ لینا ہے، نہ انتقام لینا ہے، نہ کسی سے حسد کرنا ہے، نہ کسی سے بغض کرنا ہے، کسی سے کچھ نہیں کرنا ہے۔ کسی نے مجھے ستایا ہوگا، تکلیف دی ہوگی، پریشان کیا ہوگا، جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا ہے، میں رات کو سوتے وقت میں سب کو معاف کر کے اپنے دل کو بالکل پاک کر کے صاف کر کے پوری اللہ کی مخلوق کے لیے میرا دل بالکل پاک اور صاف رہتا ہے۔ میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بغض، حسد، انتقام جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے یہی تو ہے سب سے بڑا کام جو کرنا مشکل ہے۔ اسی کام کی وجہ سے، اسی عمل کی وجہ سے آپ کو 3 مرتبہ جنت کے اندر بشارت ملی ہے، دنیا کے اندر جنت کی بشارت ملی ہے۔ یہ حسد بڑی خطرناک چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب او الحشاش۔ آپ نے فرمایا حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، یا فرمایا آگ گھاس کو کھا جاتی ہے۔ اگر لکڑیوں کا بڑا سا ڈھیر ہو اور اس میں آگ لگائی جائے تو چند ہی منٹوں کے اندر پوری کی پوری لکڑیوں کو آگ سلگا کر کے راکھ بنا دے گی، ختم کر دے گی۔ اسی طریقے سے انسان حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، یہ سب کے سب حسد کی آگ میں جل کر کے ختم ہوتے رہتے ہیں۔ اتنی خطرناک چیز ہے حسد۔ آپ اپنے دل کو حسد سے پاک کریں۔ کسی نے آپ کو ستایا ہوگا، کسی نے آپ کے ساتھ دغا فراڈ کیا ہوگا، کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہوگی، بد اخلاقی کی ہوگی، یہ دنیا ہے، سب لوگ برابر ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کو دکھ دینا۔ آپ دل بڑا کر دیں، اپنے آپ کو آپ برباد نہ کریں، اپنی نیکیوں کو برباد نہ کریں، اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں، اپنے اعمال کو ختم نہ کریں۔ آپ سب کو معاف کر دیں، اور معاف کر کے آپ حسد سے پاک ہو جائیں، آپ بغض سے پاک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو آپ کو آخرت کے اندر بدلہ دے گا، اس بدلے کو دیکھ کر بڑے بڑے لوگ بھی رشک کریں گے کہ اتنا بڑا بدلہ اس کو کیسے مل گیا۔ روحانی بیماریوں میں سے چوتھی بیماری عجب کی بیماری ہے۔ عجب کہتے ہیں
اپنے آپ کو دوسری چیزوں سے اور دوسرے لوگوں سے افضل سمجھنا۔ اگر آپ عالم ہیں، آپ سمجھیں کہ بس دنیا میں سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں، سب سے بڑا خطیب و مقرر میں ہی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہر عالم سے بڑا عالم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ تقریر کرتے ہو، آپ سے اچھا بیان کرنے والا بھی دنیا میں ہوتا ہے، آپ سے اچھا سبق پڑھانے والے بھی دنیا میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ عابد ہو، عبادت کرتے ہو، آپ سے اچھی عبادت کرنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں۔ اگر آپ مبلغ ہو، آپ سے زیادہ محنت کرنے والے مبلغ موجود ہیں۔ اگر آپ ٹیچر ہو، آپ سے اچھے ٹیچر بھی دنیا میں موجود ہیں۔ آپ تاجر ہو، آپ سے اچھے اخلاق کے تاجر بھی دنیا میں موجود ہیں۔ آپ یوں نہ سمجھیں کہ بس میرے جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر یوں سمجھ لیا کہ میں سب سے اچھا ہوں، باقی سب میرے سے کمزور یا گندے ہیں، یہ عجب ہو جائے گا، اور یہ بھی ایک روحانی مرض، روحانی بیماری ہے۔ اس بیماری کے ساتھ میں بھی ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے ان روحانی بیماریوں سے پاک ہونا شرط لگا دی ہے۔ انسان کفر کی بیماری سے پاک ہو، شرک کی بیماری سے پاک ہو۔ نفاق تو سب سے خطرناک چیز ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے، جو سب سے خطرناک طبقہ ہے، اس میں منافقین لوگ ہوں گے، جو ظاہر کے اندر مومن لگ رہے ہوں گے اور باطن کے اندر کفر کو اور گندگی کو چھپا کے بیٹھے ہیں، جن کو دوگلا آدمی کہہ سکتے ہو آپ، دو منہ والا، جیسا لوگ ویسی باتیں کرنے لگ جائے، ہمارے پاس آگے ہمارے پیور کی بات کرے، مخالفین کے پاس جا کر کے ہماری برائی چالو کر دے۔ یہ دوگلے آدمی جس کو منافقین کہتے ہیں، بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ ایسی تمام کی تمام بیماریوں سے اپنے دل کو پاک اور صاف کریں اور اپنے آپ کو پکا اور سچا مومن بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت ہے باقی سنتیں پڑھ لو، باہر والے اندر آ جاؤ، اگلی صفوں کو پر کر لو۔